کہ دیوبندیوں کے نزدیک اہل حدیث کا وجود سن 101 ہجری سے اس روئے زمین پر موجود ہے، لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزی دور میں پیدا ہوئے وہ بہت جھوٹے ہیں۔ دوسری طرف دیوبندی فرقے کا وجود مدرسہ دیوبند سے وابستہ ہے۔ مدرسہ دیوبند کا آغاز 1866 میں ہوا۔ دیکھیے تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155۔ ثابت ہوا کہ دیوبندی خود انگریزی دور کی پیداوار ہے۔ چور مچائے شور، چور مچائے شور، چور بے چور۔ اب میں آپ کے سامنے اہل دیوبند کی انگریز دوستی کے چند حوالے اور مثالیں ان لوگوں کی اپنی معتبر کتابوں سے پیش کرتا ہوں جن کا یہ کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ پہلا حوالہ 1857 جنگ آزادی کے بارے میں عاشق الہی میرٹھی دیوبندی لکھتے ہیں، جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی، انہوں نے کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا عالم قائم کیا۔ فوجیں باغی ہوئیں، حاکم کی نافرمان بنی، قتل و قتال کا بند دروازہ کھولا اور جمع مردی کے غرہ میں اپنے پیروں پر خود کلہاڑیاں ماری۔ دیکھیے تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73۔ دوسرا حوالہ سنیے، یہی عاشق الہی میرٹھی دیوبندی صاحب رشید احمد گنگوہی اور محمد قاسم نانوتوی صاحب وغیرہما کے بارے میں لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے، تعزیز خیر خواہ ہی ثابت رہے۔ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79۔ میرٹھی صاحب کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ دیوبندی اکابر اپنی مہربان انگریزی سرکار کے دلی خیر خواہ تھے اور ساری زندگی وفاداری کا ثبوت دیا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا حوالہ سنیے، محمد طیب دیوبندی محتمل مدرسہ دارالعلوم دیوبند اپنے دیوبندی اکابر کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر جس میں اکثریت ایسے حضرات کی تھی جو تارک الدنیا اور مسجد نشین بزرگ تھے، جنہیں سیاسیات سے تو بجائے خود عام شہری معاملات سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، اور یا ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پنشنر تھے، جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ ایسے رلے ملے ناموں میں قدرتاً کسی خاص شخصیت پر نگاہ عادتاً نہیں پڑ سکتی۔ اس پر بھی مخالفین مدرسہ نے حضرت ہی کے تعلق کو بنیاد قرار دے کر مدرسہ کو حکومت وقت کی نگاہوں میں مشتبہ کر دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، بغاوت کے الزامات بھی لگائے اور غیر ممالک سے سازش کی تہمتیں بھی تراشیں، حتیٰ کہ گورنمنٹ کو تحقیقات کرانی پڑی۔ اس وقت یہی حضرات آگے بڑھے اور اپنے سرکاری اعتماد کو سامنے رکھ کر مدرسہ کی طرف سے صفائی پیش کی جو کارگر ہوئی۔ دیکھیے حاشیہ سوانح قاسمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 247۔ معلوم ہوا کہ دیوبندی علماء کے انگریزوں کے ساتھ خاص تعلقات تھے اور ان کے بارے میں انگریزوں کو کسی شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ یہ حضرات جہاد سے بہت دور اور حجرہ نشین تھے۔ چوتھا حوالہ پیش خدمت ہے، بعض جھوٹے لوگوں کی غلط مخبری کی بنا پر جب گنگوہی صاحب کی گرفتاری کی کوشش ہوئی تو انہوں نے فرمایا، یعنی رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بکانا ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے، جو چاہے کر لے، اپنا تو بال برابر بھی فکر نہ تھا۔ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80۔ پانچواں حوالہ سنیے، اب میں آپ کے سامنے دیوبندیوں کا اہم حوالہ پیش کرتا ہوں جس میں اہل دیوبند یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام انگریزی فوج میں موجود تھے۔ مناظر احسن گیلانی دیوبندی لکھتے ہیں کہ نواب صدر یار جنگ
مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی صدر الصدور در سرکار آصفیہ قدس اللہ سرہ سے ایک دفعہ نہیں مختلف موقعوں پر یہ بات فقیر نے سنی تھی کہ انگریزوں کے مقابلہ میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جا رہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے کہتے جاتے تھے کہ لڑنے کا کیا فائدہ، خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پا رہا ہوں۔ نواب صاحب ہی دوسرے واقعے کا ذکر بھی فرماتے تھے کہ غدر کے بعد جب گنج مراد آباد کی ویران مسجد میں حضرت مولانا جا کر مقیم ہوئے تو اتفاقاً اسی راستہ سے جس کے کنارے مسجد ہے کسی وجہ سے انگریزی فوج گزر رہی تھی۔ مولانا مسجد سے دیکھ رہے تھے، اچانک مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر دیکھا گیا کہ انگریزی فوج کے ایک سائز سے جو باغ